بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف سے اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنائیں گے، بتائیں گے کہ کیسے اللہ کریم نے اپنے لاڈلے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون سے محفوظ کیا۔ اللہ پاک نے سورۃ القصص میں فرمایا، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، وہاں کے لوگوں کے گروہ گروہ بنا رکھے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو 2 گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، اور اس نے ایک گروہ کو کمزور بنایا ہوا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا، ان سے غلامی کراتا تھا، ان کی عورتوں سے لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کرتا تھا، اور جو چاہتا تھا ان کے ساتھ کرتا تھا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جس کے لوگ فرعون کو خدا کہتے تھے، اور ان لوگوں کو فرعون نے اونچے اونچے عہدوں پر فائز کر رکھا تھا۔ فرعون چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اور اس نے یہ ظلم کرنا شروع کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کرا دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھی چلی آ رہی ہے، اور وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلا رہی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی۔ وہ کاہن فرعون کے نزدیک عالم تھے۔ ان کاہنوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سننے کے بعد فرعون ڈر گیا، اور اس نے تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، اور اس نے تمام حاملہ عورتوں کی نگرانی شروع کر دی، اور دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ حاملہ عورتوں کی اطلاع دیں، اور جو دائی اطلاع نہ دیتی اس کو بھی قتل کرا دیا جاتا۔ اس طرح فرعون کو ہر پریگننٹ لیڈی کی خبر رہتی تھی۔ ان دنوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ انہوں نے اپنے حمل کو چھپائے رکھا، دایا عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں قریبی لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ بہت زیادہ فکر مند رہنے لگی۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، لیکن بچے کو کیسے چھپائیں؟ لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا، اور یہ حکم اس وحی کے ذریعے نہیں آیا تھا جو پیغمبروں پر آتی تھی، بلکہ یہ حکم ایک الہام کے ذریعے آیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں، جب تجھے یہ خطرہ ہو فرعون آ کر موسیٰ کو ذبح کر دیں گے تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ اسے زندہ بچا کر تیری گود میں پہنچائیں گے، بلکہ ہم اسے پیغمبروں کی جماعت میں شامل کریں گے۔ پھر بنی اسرائیل پر سختی اور زیادہ شروع ہو گئی، بیٹوں کی تلاش میں اور زیادہ سختی بڑھتی جانے لگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے۔ ان کی بہن کنارے کنارے چلتی رہی اور اپنے بھائی کی نگرانی کرتی رہی۔ وہ دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو علم بھی نہ ہوا۔ بہتا ہوا صندوق فرعون کے محلات کے قریب آ ٹھہرا۔ فرعون کے محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ آخرکار فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا۔ پھر بچے کو فرعون کے محل میں لایا گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آ جائے، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتہ چلا کہ بچہ فرعون کے یہاں پہنچ چکا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا، اور قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کر بتا دیتی
کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے حوالے کر دو اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کی کیفیت واقعی ایسی رہی ہوگی کہ جس کا اندازہ بھی ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، کہ جس دشمن سے اپنے بچے کو بچانا چاہتے تھیں، بچہ اسی کے ہاتھوں میں جا پہنچا ہے۔ لیکن یہ سب تو اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس بھیجنے کا نظام بنایا کہ جب بچہ محل میں پہنچا تو بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا، کیونکہ اللہ نے دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، ان کے چہرے پر ایسا پیار تھا کہ فرعونی بھی پریشان ہو گئے کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا۔ پھر بچے کو باہر لایا گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتا دوں جو اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے، اس بچے کی تمہارے لیے پرورش بھی کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے بچی، تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گے؟ بچی نے کہا کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام ملنے کی امید ہوگی، اور اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے جو اس بچے کو بخوشی دودھ پلائے گی۔ وہ لوگ مان گئے اور آپ کی بہن انہیں اپنے گھر لے آئیں۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کریں اور جان لیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے، پورے توانا ہو گئے، تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والے کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کے فیصلے کمال ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، بس ہم سے ہی صبر نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہم اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ کر دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔